subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ انٹر سال اول کے اردو لیکچر کے ساتھ میں محسن خلیق آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع آپ کے نصاب میں شامل نظم نعت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نعت سے مراد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ یہ شاعری کی باقاعدہ ایک صنف ہے اور بہت سے شعراء نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ اس میں ہمارے سامنے ایک بہت ہی اہم نام ماہر القادری کا ہے۔ ماہر القادری کا اصل نام منظور حسین تھا۔ آپ ایک بہت اچھے شاعر، عالم دین اور نقاد بھی تھے۔ ماہر القادری کا نعتیہ مجموعہ ظہور قدسی کے نام سے منظر عام پر آیا، اور نعت میں ماہر القادری کا اپنا ایک بہت ہی خوبصورت رنگ ہے۔ ان کی ایک بہت ہی مشہور نعت ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ اس مشہور نعت کے میں نے 3 اشعار پڑھے ہیں، اس سے آپ ان کا رنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور ماہر القادری کی نعت گوئی میں بہت ہی محبت، عشقیہ جذبات، محسوسات اور بہت ہی خلوص پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نعت ایک ایسی نظم ہے جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، یہ مسلمان ہونے کے لیے ایک سب سے بنیادی چیز۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان ضروری ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور آخری نبی خاتم النبیین ماننا بھی بہت ضروری ہے۔ اور آپ کی غلامی، جیسا کہ ایک شعر سامنے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ تو ایمان کی جو تکمیل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے ہوگی۔ نعت کی بات کی جائے تو نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی جاتی ہے، اس کا ایک پہلو تو آپ کے حلیہ مبارک کی تعریف ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے خوبصورت ترین انسان تھے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت بھی منسوب کی جاتی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتیں تو وہ اپنے کلیجوں پر چھریاں چلا دیتی۔ یعنی آپ کے حسن میں ایک ایسا رعب تھا، ایسی خوبصورت شخصیت کہ جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ تو نعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کی بھی تعریف ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت پر بھی بات کی جاتی ہے، آپ کی ذات، آپ کے کردار پر بات کی جاتی ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں جو بھی کامیابی حاصل کی، اس میں آپ کے کردار کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ آپ ایک انتہائی عظیم انسان تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی، آپ کی ذات کا جو عملی پہلو ہے وہ انتہائی قابل التفات بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے۔
رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے عملی پہلو کو سامنے رکھا جائے تو انسان کی اپنی دنیا بھی بدل سکتی ہے اور اس دنیا خاکی میں بھی تبدیلی آ سکتی۔ تو اس نعت کا اگر ہم جائزہ لیں تو شاعر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اسی عملی پہلو کو سامنے رکھا ہے۔ جیسا کہ پہلا شعر دیکھیے، شاعر کہتے ہیں تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان، تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ شعر کا مفہوم دیکھیے، شاعر کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ اس کائنات کی تخلیق کا باعث ہیں، تو مقصد تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور ایک حدیث جو ہے وہ منسوب کی جاتی ہے جس کا ترجمہ میں نے ادھر ریفرنس میں لکھا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم آپ کو پیدا نہ فرماتے تو یہ ہم آسمان بھی نہ بناتے۔ بعض جگہوں پر یہ حدیث اور الفاظ میں ملتی ہے، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ تو پہلے مصرعے میں شاعر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تو اس کائنات کی تخلیق کا باعث قرار دیا، اور اسی کے ساتھ جو دوسری بات جو ایک بڑی بات ہے حاصل ایمان، کہ ہمارے ایمان کا حاصل جو ذات ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی آپ کائنات کی تخلیق کا باعث بھی ہیں اور ایمان کا حاصل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور انسان کو اس کائنات میں اس دنیا میں بھیجا، تو اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں۔ یہ انسان کا ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمام ارواح کو تخلیق کیا تو اللہ پاک نے ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا۔ تو وہاں پر یہ بات ہوئی کہ انسان اس عہد کو دنیا میں جا کر بھی یاد رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر لینا، اللہ تعالیٰ کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے۔ ایمان، جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے ساتھ انبیاء پر ایمان، اور سب سے اہم بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی تسلیم کرنا۔ جس شخص کے ایمان میں یہ بات نہیں ہوتی اس کا ایمان مکمل نہیں۔ جیسا کہ ہم نے آغاز میں ایک شعر پڑھا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل۔ کوئی لاکھ خدا کی خدائی کو مانے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرے، لیکن اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور آخری نبی نہیں مانتا، اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ مسلمان کی تعریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان شامل ہے۔ تو حاصل ایمان سے مراد کہ آپ ایمان کا حاصل ہیں، آپ کے بغیر انسان کا ایمان نامکمل ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریز۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑا اس نے گویا خدا سے منہ موڑا۔ قرآن پاک میں جہاں بھی کہیں خدا کی اطاعت کا حکم ہے
وہیں ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی میری محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے۔ آپ کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ تو جو آپ کی پیروی نہیں کرتا، یعنی آپ سے منہ موڑ لیتا ہے، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منہ نہیں موڑا، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اپنا پیغام سنانے کے لیے بھیجا، اپنے نام کی تکمیل کے لیے بھیجا، اور آپ پر ایمان اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کو یہ بات بھی سامنے رکھیے کہ محض ایمان کا ہونا ہی کافی نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کا عملی ثبوت دینا بھی ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو ارشاد فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اسی کا نام غلامی ہے۔ جو آپ کی تعلیمات پر، آپ کے فرمودات پر عمل نہیں کرتا تو گویا اس نے اسلام پر بھی عمل نہیں کیا۔ حاصل ایمان والی جو پہلے مصرے میں بات ہوئی کہ آپ کی ذات حاصل ایمان ہے، آپ کے فرمودات حاصل ایمان ہیں، جو آپ کے فرمودات پر، آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا اس کا ایمان نامکمل ہے، گویا اس نے دل سے آپ کی جو اولیت ہے، آپ کی جو پیغمبری ہے، اس کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ اگلا شعر دیکھیے، شاعر کہتے ہیں کہ کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ جیسا کہ میں نے آپ کو تمہید میں بتایا کہ یہ جو نعت ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے عملی پہلو پر بات کی گئی۔ آپ کی شخصیت ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت تھی، ظاہری طور پر بھی اور اخلاق اور کردار کے حوالے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جب آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کو لے کر لوگ مسلمان ہوں، بلکہ یہ بات بجا طور پر کہی جا سکتی ہے کہ زیادہ تر لوگ آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کو دیکھ کر ہی مسلمان ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت دینے کا انداز تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی آپ کو یہی حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بڑی محبت اور بڑی شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ شاعر کہتا ہے کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، آپ کے کردار کی ایک بہت بڑی خوبی، آپ کے کریکٹر کی ایک بہت بڑی خوبی وہ سچائی تھی۔ سچائی سے مراد محض سچ بولنا نہیں ہوتا، سچ بات تو آپ کرتے تھے، لوگ یوں ہی آپ کو صادق اور امین نہیں کہتے۔ آپ کو صادق اور امین کا لقب اس معاشرے میں دیا گیا جس معاشرے میں لوگ سچی بات نہیں کہتے تھے۔ لوگوں کو آپ کی بات پتھر پر لکیر نظر آتی تھی، جو آپ ایک دفعہ فرما دیتے لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے۔ اسی سے ایک حدیث بھی منسوب کی جاتی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ لوگوں سے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم فوراً سے پہلے آپ کی بات تسلیم کریں گے، کیونکہ آپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ تو ہو گئی سچ بولنے کی بات۔ صداقت کا، سچائی کا دوسرا مطلب ہوتا ہے سچائی کے راستے پر چلنا اور باطل کا ساتھ نہ دینا۔ یہ سچائی کا ایک بہت بڑا درجہ ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیا، کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دیا، آپ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو آپ کے کردار کا یہ پہلو ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ایک تو سچ بولنے، جیسا کہ حدیث پاک بھی ہے کہ مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مگر آج ہم اپنی ذاتی زندگی میں اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی باطل کے ساتھ، ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ تو آپ کے کردار کا پہلا عملی پہلو آپ کی صداقت تھا۔ دوسری چیز اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے کہا کانا خلقہ قرآن، آپ کا جو اخلاق تھا اس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اس شخص نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو قرآن پاک بیان کرتا ہے، اور ایک قرآن پاک کی آیت بھی یہاں میں نے کوٹ کی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق عالیہ، اخلاق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا تھا بلند ترین اخلاق کا۔ تو اخلاق کے اس درجے کے رنگ آپ کی سیرت طیبہ میں ہمیں ملتے ہیں۔ بارہا مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ برا رویہ روا رکھنے کی کوشش کی۔ ایک بار آپ نماز ادا فرما رہے تھے، آپ سجدے میں تھے، تو آپ کے کمر مبارک پر اونٹ کی اوجری رکھتی گئی۔ ایک شخص کا آپ نے قرض دینا تھا، حدیث میں ملتا ہے، وہ آیا تو اس نے آپ کے گلے مبارک میں کپڑا ڈال کر اتنی زور سے دبایا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اس کو سزا دینا چاہی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا۔ آپ کے اخلاق کا ایک بڑا رنگ اس وقت نظر آیا جب آپ اسی مکے میں بطور فاتح تشریف لائے، تو آپ نے آ کر سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ شاعر کہتا ہے حوصلہ کس میں ہے دشمن کو دعا دینے کا، حوصلہ کس میں ہے دشمن کو دعا دینے کا، یہ روایت بھی محمد کے گھرانے تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا ایک پہلو صداقت، اور دوسرے آپ کے اخلاق میں، آپ کے کردار میں جو تحمل تھا، جو حلم تھا، جو معاف کرنے والی صفت تھی، وہ بہت کم ہی نظر آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ ایک مسلمان کے لیے قابل تقلید ہے۔ آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی، معراج انسانیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کی جائے، آپ کے کردار کو پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ جتنے بھی غیر مسلم ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے، تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو ہی موضوع بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق عالیہ سے سرفراز فرمایا، اور دنیا پر جو اسلام کا پیغام پہنچا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا فیضان۔ آپ نے خود بھی اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کا نمونہ پیش کیا، اور اپنی امت کو بھی اس بات کا سبق دیا کہ وہ بلند اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ تیسرا شعر، کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اذان میں، کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اذان میں، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جاں۔
کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اذاں میں اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کی بات ہو رہی۔ آپ کے نام کی عظمت یہ ہے کہ تکبیر اور اذاں میں اللہ تعالیٰ نے اسے تا قیامت شامل کر دیا، اور ایک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی اپنی جان قربان کر سکتا۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش ہوئی، تو آپ کا ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا اور دوسرا احمد رکھا گیا۔ یہ دونوں نام اس دور کے حوالے سے بہت ہی منفرد تھے، اس دور میں ایسے نام نہیں رکھے جاتے تھے۔ تو جس نے بھی سنا وہ با اختیار تعریف کرنے پر مجبور ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے متعلق ایک شاعر نے بہت ہی خوبصورت نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، میم کے پیچ سے وحدت کی گرہ کھلتی ہے، میم کے پیچ سے وحدت کی گرہ کھلتی ہے، نام محبوب کا رکھا بھی تو کیا رکھا ہے۔ اب ذرا یہ شعر بھی میں اس شعر کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوتا ہے تو اس کے حروف دیکھیے، میم ہے، میم اور دال۔ اگر شروع والا میم ہٹا دیا جائے تو حمد بنتا ہے۔ حمد سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ اسی کو شاعر نے ایسے بیان کیا ہے کہ میم کے پیچ سے وحدت کی گرہ کھلتی ہے۔ اگر میم کا پیچ ہٹا دیا جائے تو وحدت سامنے آ جاتی ہے، حمد اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی کتنا چن کر رکھا ہے، کس قدر خوبصورت نام رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو تا قیامت بلند کر دیا۔ اس وقت اذان کا سلسلہ شروع ہوا نماز کے لیے۔ اس کی بھی تھوڑی سی ہسٹری یہ ہے کہ غور و خوض شروع ہوا کہ کس طرح لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے۔ مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگوں کے مختلف طریقے تھے۔ تو اذان کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی سعادت حاصل کی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اذان میں، وہ کس قدر عظیم نام ہے جو اذان میں اور تکبیر میں شامل ہے۔ یہ نام ہماری نماز میں بھی شامل ہے۔ ہماری تکبیر، اذان، نماز، حتیٰ کہ دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے بغیر ناقابل قبول ہے۔ جو شخص نماز میں درود نہیں پڑھتا یا دعا میں درود نہیں پڑھتا، اذان میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آئے تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی عظمت ہے، چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر تھے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے ہر مسلمان کے جذبے کی عکاسی کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ ہر مسلمان کا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں، ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، کاش مداح پیغمبر کا لقب مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنا، آپ کی تعریف بیان کرنا، جیسا کہ ماہر القادری بھی ایک بہت ہی اچھے نعت گو شاعر تھے۔ اسی طرح آپ امیر مینائی کو بھی پڑھ چکے ہیں پچھلی کلاس میں۔ مولانا ظفر علی خان نے بھی بڑی اچھی اچھی نعتیں لکھی ہیں۔ تو اس طرح بہت شاعر ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر نعت گوئی کی۔ اور ادھر میں نے یہ پہلے کالم میں راحت اندوری مرحوم کے 2 شعر لکھے ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی
آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرے، اور یقینی بات ہے کہ یہ اعزاز چیدہ لوگوں کو ہی ملتا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے اور انہیں نعت لکھنے کی سعادت ملتی ہے، ورنہ ایسے شاعر بھی ہوتے ہیں جو نعت نہیں کہہ سکے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ ہر انسان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت موجود ہے۔ کوئی مسلمان خواہ وہ ظاہری طور پر نیک نہ بھی ہو، صوم و صلات کا پابند نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی اس کے اندر، اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ ضرور موجود ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی ایمان کی تکمیل، جس طرح آپ نے پہلے شعر کے پہلے مصرعے میں پڑھا، تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریز۔ تو اگر کسی شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت نہیں ہے تو اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو شاعر نے اس شعر میں یہی 2 باتیں کی ہیں کہ ایک تو آپ کے نام کی عظمت کیا ہے کہ تا قیامت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ورفعنا لک ذکرک، اور دنیا میں اذان کا ایک سلسلہ ہے۔ اب صبح ہوتی ہے تو اذان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہ رات تک جاری رہتا ہے، اور ایک جگہ پر رات ہوتی ہے تو دوسری جگہ پر صبح ہو جاتی ہے۔ یعنی 24 گھنٹوں میں کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جب اس دنیا میں کہیں نہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ کس قدر بڑی عظمت ہے۔ اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ ورفعنا لک ذکرک، اور دوسری بات وہ ایک مسلمان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ پیار ہے، آپ کے نام کے ساتھ عقیدت ہے اور آپ کے ساتھ محبت ہے، اور یہی محبت جو ہے یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حاصل۔ تو آج کا یہ لیکچر اسی کے ساتھ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم باقی اشعار کی تشریح پڑھیں گے، اور ایک بہت اہم بات کہ شعر کی تشریح کرتے ہوئے شعر کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ کر شعر کا مدعا، شعر کا مضمون یا موضوع سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ بعض طلباء ایسے کرتے ہیں کہ وہ شعر بھی نہیں پڑھتے، سرسری سا شعر پڑھ لیتے ہیں اور گرامر سے اس کی تشریح پڑھ لیتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے رٹا لگا لیتے ہیں، اور اسے وہ کافی سمجھتے ہیں۔ شعر ایک ایسی چیز ہے جس کو باقاعدہ طور پر سمجھا جاتا ہے، شعر کا نفس مضمون سمجھا جاتا ہے، پھر اس کی تفصیلات میں جایا جاتا ہے، پھر اس کے مختلف پہلو سمجھے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ لیکچر غور سے سنیے۔ جب آپ یہ لیکچر غور سے سنیں گے اور لیکچر سننے کے بعد آپ پھر کسی بھی گرامر سے، کسی بھی کتاب سے آپ تشریح پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھی سمجھ آئے گی۔ تو انشاءاللہ باقی لیکچرز کے ساتھ ہم باقی اشعار کی تشریح کے ساتھ آپ کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔